المنشرات. ناظرین ہمیشہ ہیروز آف کیٹلی میں ہم نے ایتھلیٹس کو یا سنگرس کو میوزیشینس کو آرٹسٹ کو پروموٹ کیا ہے, لیکن آج فرسٹ ٹائم ہمارے پاس ایسی انسپریشنل اسٹوری ہے کہ جس کو جب میں نے خود دیکھا تو میں خود دنگ رہ گئی. میرے ساتھ یہاں ڈاکٹر سمیع اللہ خلیل صاحب موجود ہیں, اور میں جو سب سے بڑی میرے لیے فیسنیشن ہے یا انسپریشن ہے کہ ہمارے پاس 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی لائف کے اس پوزیشن پہ نہیں ہوتے, ہم اسٹرگل کرتے ہیں, زندگی سے ہار مان بیٹھتے ہیں. لیکن الحمدللہ اینڈ ماشاء اللہ کہ ہی از پولیو افیکٹیو, باوجود اس کے ان کا خیر پختونخوا میں اس وقت سب سے بڑا ڈرمٹالوجی کا سیٹ اپ ہے. تو ہم ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب سے جانیں گے کہ ان کی جرنی کیا تھی, کیا وجوہات آئی ہیں, کن کن اسٹرگل سے وہ گزرے, اور اس کے ساتھ ساتھ انسپریشن کتنی زیادہ ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام, بہت مہربانی مولا کیسے آپ نے. ہیں الحمدللہ فٹ آپ؟ شو. میں بہت انسپائرڈ ہوں آپ سے. جیسی میں انٹر ہوئی میں نے میری ٹیم کو بولا ماشاء اللہ واٹ از گڈ. آپ کے یہ جو الفاظ ہیں میرے لیے اور بھی میرا جذبہ بڑھائیں گی, اور آپ نے اتنے اچھے الفاظ اور اتنے اچھے کمنٹس یوز کیے کہ میں مطلب حیران رہ گیا ہوں کہ میں کیا بات کروں. آئی ایم سو فیسینیٹڈ. سر مجھے یہ بتائیں, پولیو دنیا بھر میں جو ہے بڑا اس کے ریشو ہے نہیں ایسا کوئی بالکل ریئر پاکستان ڈیزیز یا ہے جی, بالکل ریئر, افغانستان بہت کے ریئر علاوہ, ڈیزیز ہے. تو یہ کیا وجوہات تھی کہ ابھی آپ اس بیماری سے گزرے ہیں؟ میں جب 3 سال کا تھا تو مجھے یہ پولیو بیماری ہوئی تھی. میری امی کو اللہ بخشے, اور میرے والد صاحب کو بھی, جنہوں نے مجھے قدم قدم پہ میرا حوصلہ بڑھایا, میرا ہاتھ تھاما. تو کہتے ہیں کہ میں جب 3 سال کی عمر کا تھا تو مجھے یہ بیماری ہوئی, پھر میں پولیو سے افیکٹ ہوا. تو میرے ساتھ لفظ معذوری جڑ گیا, جو آپ قبر تک ساتھ لے کے چلتے ہیں. مطلب اس سے خلاص ہی ممکن نہیں ہے. آپ کو کوئی بیماری وغیرہ ہو جاتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے, وقت کے ساتھ مشکلات آ جاتی ہے. اب جب پولیو سے ایک دفعہ کوئی متاثر ہو جاتا ہے تو وہ پھر زندگی بھر پولیو افیکٹ ہی رہتا ہے, اور ساری عمر تک اس کے ساتھ قبر تک جا کے چلتی ہے. کیا تو آپ کے پیرنٹس کو یہ کس کی یہ غفلت میں غفلت تو نہیں کہہ سکتے, اس وقت چونکہ اتنی زیادہ اویئرنیس بھی نہیں تھی, اور پاکستان میں پولیو پروگرام بھی لانچ نہیں ہوا تھا. یہ 90s کے بعد 95 میں جو پراپر لانچ ہوا تھا, اس وقت یہ پولیو ڈراپس اور اتنے ڈور ٹو ڈور کمپین یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. تو ہمارے وقتوں میں اتنا وہ نہیں تھا, ڈیزیز کافی زیادہ تھی, ہر محلے ہر خاندان. ایریا سے آپ کا تعلق ہے؟ میرا جو ہے پشاور کے ایک بیک ورڈ گاؤں ہے جس کو ریگی کہتے ہیں, وہاں سے تعلق ہے, بڑے اچھے اور توازن. ادروائز کوئی لوگ نہیں جاتے تو ہاں, لیکن یہ ہے کہ اپنی مٹی ہے تو مجھے تو وہاں سے پیار ہے, اور اسی گلیوں میں پلا بڑا ہوں. لیکن یہ ہے کہ پولیو بہت زیادہ اس وقت وہ پیک پہ تھا. آپ لوگ دیکھتے ہیں جو 35-40 کی عمر کے ہے تو بہت سارے آپ کو ملیں گے جس کو معاشرے میں مختلف ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے. تو وہ نام بھی میں نے بھی سنے ہیں, لوگوں نے بھی سنے ہوں گے, لیکن الحمدللہ جب اللہ ہمت دے دیتا ہے اور انسان اپنی محنت کرتا ہے, پھر ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, سب لوگ آپ کے ساتھ مل کر جب کوپریٹ کرتے ہیں تو ایک اچھا انسان بنتا ہے. تو الحمدللہ میں تو اپنے آپ کو اچھا نہیں کہتا, لیکن اللہ نے اس لیول تک پہنچا دیا ہے کہ اس معاشرے میں جی سکوں ایک عزت کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب میڈیکل کی پڑھائی بڑی مشکل ہوتی ہے, تو کس طرح کس نے اپنی موٹیویشن دی کہ پڑھو پڑھو آگے بڑھو؟ اصل میں قصہ جب میں آپ کو شروع کیا تو میں جب پراپر میری اسکولنگ مجھے جب یاد ہے تو وہ میں 3 کلاس سے جو ہے میرا کیریئر اسٹارٹ ہوا تھا. جب میں فرسٹ سیکنڈ کلاس میں تھا تو اکثر فیل ہوتا تھا, پڑھتا نہیں تھا, اتنی موٹیویشن نہیں تھی. وہ میرے والد صاحب کو اللہ بخشے, وہ مجھے بائیسیکل پہ لے کے جاتے تھے, اور بہت مشکل سے کبھی پڑھ لیا, کبھی گیا, کبھی نہیں گیا. لیکن اس کے بعد میری زندگی میں ایک ٹوسٹ آیا. تو میرے جو بڑے بھائی ہیں فاروق صاحب ہیں, انہوں نے, باقی بھائی بھی بہت محنت کی, لیکن میں اس بندے نے, اس انسان نے میری زندگی بنانے میں جو ہاتھ ادا کیا, مطلب وہ کسی نے بھی نہیں کیا. تو انہوں نے پھر مجھے بڑی موٹیویشن دی. 3rd کلاس کے بعد پھر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا, ہر کلاس میں فرسٹ پوزیشن لینا, اسکولز میں ڈیبیٹ میں, پھر ایون اس وقت جب صرف پی ٹی وی ہوتا تھا اور ریڈیو پاکستان 1998 میں مجھے یاد ہے, تو میں نے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹی وی پہ ڈیبیٹ میں بھی فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی. تو زندگی آگے بڑھتی رہی, پھر اسکول میں پڑھا, اسکول میں اچھی پوزیشن لی, اچھے مارکس, پھر اسلامیہ کالج پشاور جیسے تاریخی ادارے میں مجھے میرٹ پہ داخلہ ملا. اس کے بعد ہاں بالکل, بہت اسٹرکٹ میرٹ تھا اور بہت ٹف کمپٹیشن. وہ کہتے ہیں انمول وہاں پہ
اس وقت 2 سیٹیں ڈسیبلڈس کے لیے بھی رکھی ہوئی تھی. اچھا. اور پھر جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار اس پہ تو میرا حق نہیں بنتا, میں اتنے زیادہ نمبر لیے. تو میں نے پھر کالج والوں کو بتایا کہ مجھے ڈسیبلڈ سیٹ نہیں چاہیے, میں آپ نے تو open اوپن میرٹ پہ آؤں گا. میں نے اوپن پہ اپلائی کیا, میں نے ڈسیبلڈ پہ اپلائی ہی نہیں کیا. واہ. تو میں نے کہا کہ کسی ڈسیبلڈ 2 بندوں کو اور کو جگہ مل جائے. تو پھر اس وقت پری میڈیکل میں داخلہ اور پھر ہمارے اسلامیہ لوگ تو کالج میں کوٹا چھوڑتے نہیں اور تو آپ نے پھر کوٹا تو چھوڑا ہے. پری میڈیکل میں داخلہ لیا. پھر اس کے بعد اچھی پوزیشن, انٹری ٹیسٹ. پھر میڈیکل کالج کی لائف بہت ٹف کیا ہوتی ہے. شروع سے ہی سوچا تھا کہ میڈیکل کی طرف جاؤں گا یا کوئی اور پلانس تھے؟ اصل میں پلانس تو زندگی میں اس وقت اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی چونکہ بیکورڈ ایریا سے تھا, لیکن بھائی وغیرہ تو پڑھے ہوئے تھے لیکن ماں باپ نے اتنا نہیں پڑھا تھا. تو یہ ہے کہ لیکن زندگی میں یہی ایک میرا وہ مقصد تھا کہ سب سے آگے پڑھنا ہے, زیادہ پڑھنا ہے, جو بھی کرنا ہے سب سے پیک پہ کرنا ہے. اگر ڈیبیٹ میں جانا ہے تو میں نے فرسٹ پوزیشن لے, میں نے پڑھنا ہے تو سب سے زیادہ پڑھنا ہے. فائٹنگ اسپرٹ شروع ہاں سے تھی. شروع سے مجھ میں یہی اسپرٹ تھی کہ میں ہر بندے سے زیادہ آگے بڑھوں. صحیح. مطلب میں یہ نہیں کہ کوئی جیلسی تھی, لیکن یہ وہ فائٹنگ اسپرٹ اور وہ ایک جو تھا ایک اسپورٹ مین شپ تھی کہ ہاں کہ میں مطلب کسی میٹنگ میں بھی بیٹھا ہوں, کسی پریزنٹیشن میں بھی تو میری پریزنٹیشن سب سے بیسٹ ہو. کسی میٹنگ میں بھی جاؤں تو میں سب سے بیسٹ اس میں دوں. میں لیکچر کسی کو دوں اسٹوڈنٹس وغیرہ کو تو میرا سب سے بیسٹ ہو. تو یہی میرا جذبہ تھا. تو میں نے کہا کہ سب سے بیسٹ اور سب سے اچھے مارکس دوں. تو وہ اس وقت جو سب سے بیسٹ اور سب سے اچھے مارکس لیتے تھے تو ظاہر ہے وہ میڈیکل کالجز میں جاتے تھے, پھر گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں, اور پھر جو ٹاپ پہ 2-3 میڈیکل کالج تھے صوبے کے تو اسی طرح ٹاپ پہ اچھے نمبر لے کے تو میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا. اور پھر میڈیکل کی لائف شروع ہو گئی جو بڑی ٹف سی تھی. اور آپ کی بات صحیح ہے کیونکہ 5-6 سال پھر اس کے ساتھ ہاسٹل کی لائف اور بڑی کمٹمنٹ چاہیے. ہاسٹل میں لائف گزاری. جی میں نے ہاسٹل میں لائف گزاری ہے اور میں تو بھاگ جاؤں اتنا ہاسٹل میں اتنا سب نہیں کچھ ہوتا ہے, سب کپڑے خود, ہاں کھانا ہاں خود. ایوب میڈیکل کالج تھا ہمارا اور ایبٹ آباد میں سردی اور پھر سیزنز. تو ہاسٹل میں ماں باپ تو وہ جو میں اسپیشل چائلڈ جس کو کہتے تھے تو وہ تھا, تو بڑا پیمپرڈ سا چائلڈ تھا, سب کچھ میرا کرتے تھے. کہ جب ہاسٹل لائف میں گیا تو وہ کہتے ہیں اللہ جب آپ کو کسی تکلیف میں ڈالتا ہے تو وہ آپ کے لیے ایک اور آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور آپ کو ایک اور جذبہ ملتا ہے آگے بڑھنے کا. تو وہ یہ تھا کہ میرے لیے زندگی کی ایک اور راہ کھل گئی. اس کے بعد پھر میں نے کپڑے دھونا بھی خود سیکھ لیے, استری کرنا بھی سیکھ لیے, پھر اس کے بعد کمرہ صفائی کرنا. تو الحمدللہ ہاسٹل لائف نے میری زندگی بالکل چینج کر دی اور بھی انڈیپینڈنٹ کر دی. لائک کسی جگہ پہ جا کے رات گزارنا, کھانا خود پکانا, برتن دھونا, سب کچھ کرنا. تو اس ڈسیبلٹی کے ساتھ بھی میں نے وہ سب کچھ ہاسٹل نے مجھے یہ چیزیں. ہاں وہ ہے, لیکن میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ ہم جو ہے ہمارے یہاں وہ اس لیے اس کو اس طرح کہتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں لوگ کسی اچھے خاصے کو آگے نہیں دیکھتے ہاں تو پرسنز ود ڈفرنٹ ہاں ایبلٹی کو کس طرح ہاں بالکل ہمارا یہ معاشرہ ہے کہ اس میں وہ نیگیٹیوزم زیادہ ہے, کنسٹرکٹیوزم بہت کم ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں. میرا ایک جذبہ تھا کہ ہمارے یہاں جو خیبر پختونخوا ہے یہاں پہ یا پشاور میں اتنے وہ ایڈوانس سیٹ اپ نہیں, یہاں پہ اتنی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی. لوگ اکثر اسلام آباد یا لاہور یا کراچی جاتے تھے. تو میرا یہ جذبہ تھا کہ میں ان کو ایٹ ڈور اسٹیپ ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کر دوں اور کم پرائسز پہ پرووائڈ کر دوں, اور ان کے لیے ایک اچھا ڈاکٹر بنوں اور ان کو ایک اچھی سی فیسلٹیز دوں. تو یہی جذبہ لے کے آیا ہوں اور لوگوں کی خدمت کا. جگہ میں آپ کے بورڈز دیکھتی ہوں, مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ آپ کا کلینک ہے جس کا ہم جگہ جگہ وہ ایڈورٹائزمنٹس دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ بہت مہربانی, آپ بہت اچھے الفاظ سے یاد کر رہی ہیں. اب یہ ڈرمیٹالوجی کی طرف آپ کا کیوں رجحان ہوا, کوئی اور کیوں نہیں, کیونکہ میڈیکل میں پھر آپ کے پاس ڈفرنٹ آپشنز آتے ہیں, وائی ڈرمیٹالوجی؟ جی انمول یہ تھا کہ پہلے تو میری زندگی میں یہ تھا کہ فیلڈز میری اور بھی پسند کی تھی, لیکن پھر یہ جو تھا کہ تھوڑی سی ڈسیبلٹی تھی. تو اب یہ ڈرماٹولوجی میں کہہ دوں کہ آسان فیلڈ نہیں ہے پڑھنا, اس میں سب سے زیادہ باقی فیلڈ ہاں بہت سینسیٹیو اور بہت سب سے بڑا آرگن بھی جو ہے باڈی کا یہ. تو پھر میں نے اس فیلڈ کو آپٹ کیا. مجھے وہ ہم اس میں بارگیننگ اپنی ذہن میں کی کہ مطلب مجھے کس میں جانا چاہیے, کس میں زیادہ فٹ رہوں گا. اس میں کیلکولیشن کرتا ہوں, کوئی سی لائف مطلب وہ نہیں ہے کہ ہوا میں کر لی. ہاں تو وہ کیلکولیشن کر کے تو مجھے یہ فیلڈ سب سے اپیلنگ لگی. پھر ڈرماٹولوجی, اسکن اور ہیئر ٹرانسپلانٹ, تو پھر اس میں اچھا آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا ادروائز فیملی کا یا فرینڈس کا کہ یہ کرو یہ نہ کرو؟ نہیں الحمدللہ بہت اچھے کولیگز ملے, بہت اچھے لوگ ملے ہیں, بہت اچھی فیملی ملی ہے.
ابھی تو الحمدللہ میری وائف بڑی کوآپریٹیو ہے، وہ بھی ساتھ میں ہے، لیکن یہ کہ میرے بھائیوں نے اور میرے ماں باپ کو تو میں سلوٹ تو کیا، مطلب اللہ ان کو جنت کے ہر گوشے میں ماں وہ باپ کرے، ایسے وہ ہیں، آپ کے فگرز کیونکہ ہیں کہ ان کو ہاں آپ اپنی دوسری زندگی بھی دیکھی ہاں ہوگی ایسا کیونکہ انہوں آپ نے کے خود پاس. پڑھا بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجھے جتنا قابل بنایا اور جتنا معاشرے میں وہ کیا، تو مجھے کہیں پہ کوئی پریشر نہیں آیا، کیونکہ میں خود آگے بڑھنے والا تھا، تو سب لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ خود بخود آگے جا کے کر رہا ہے، یہ ویسے بیٹھنے والا انسان نہیں ہے. ہوں. تو پھر کسی نے بھی منع نہیں کیا، اور الحمدللہ نگیٹیو لوگ بھی بہت سارے لائف میں آئے ہیں، بہت سے نقصانات بھی اٹھائے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جہاں کچھ اچھا وہ بھی. ہوتا ہے وہاں برا تو ہوتا ہی ہے، ہاں بیلنس لیکن ہوتا ہے لائف ہاں میں. لیکن یہ کہ زندگی وہی ہے کہ آپ نیگیٹو کو پیچھے چھوڑ کے پازیٹیو کو پکڑ کے آگے بڑھیں، تو اللہ بھی پھر آپ کا ساتھ دیتے رہتا ہے. میں تو وہی کہتا ہوں قرآن مجید کے آیات کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ نہیں اٹھا سکتا، تو وہ ہمیں پہ جو بوجھ ڈال دیتا ہے تو پھر وہ ہمیں اتنی وہ طاقت بھی دے دیتا ہے. تو الحمدللہ اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، اللہ کا خاص رحم و کرم ہے. اور تو ڈاکٹر صاحب آخر میں یوتھ کے لیے، ان لوگوں کے لیے میسج جو کہ پیپل ود ڈفرینٹ ابیلٹیز ہیں ان کے لیے، اور پھر ہمارے یوتھ کے لیے کہ کیسے وہ آگے بڑھے، کیوں ہمیں ایک جگہ پہ فل اسٹاپ نہیں لگانا چاہیے، ہمیں کسی بھی چیز سے سیٹسفائی نہیں ہونا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. اس میں سب کو یہ پیغام دیتا ہوں، چاہے وہ میرے جو پیپل ود ڈسیبلٹی ہے یا جو معذور ہے، میں معذور لفظ کو برا بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ جب آپ ریئلائز کرتے کہ آپ میں کوئی کمی ہے اور آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر تبھی آپ آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور آپ کہتے کہ نہیں 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 میں اس طرح نہیں ہوں، تو پھر آپ میں وہ پریکٹیکلٹی نہیں آتی اور آپ آگے نہیں بڑھتے. تو سب کو یہ پیغام دیتا ہوں، دیکھیں زندگی میں ہر بندے نے مطلب بزنس مین نہیں بننا، ہر بندے نے سب کچھ نہیں بننا، لیکن آپ جو بھی کام کرے جہاں پہ بھی ہو اس کو بیسٹ طریقے سے کرے، اس میں اپنی محنت پوری کرے، اللہ اس میں آپ کو وہ برکت دے. یہ نہیں ہے کہ آپ ہر بندے کے ساتھ اپنی زندگی کمپیئر کریں، آپ جہاں پہ بھی ہو اس پہ محنت کرے، اس کو بیسٹ بنائے. آپ نے جو بھی فیلڈ چوز کیا ہے اس میں محنت کرے، اللہ آپ کو اسی میں آگے بڑھائے گا. جو بھی فیلڈ ہو، جو بھی وہ ہے، اللہ نے کوئی بھی چیز بیکار یا کوئی بھی انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا، بس اس کو اپنی صلاحیتیں نکالنی چاہیے اور اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بڑھانا چاہیے، تو پھر اللہ آپ کو آگے خود بخود لاتا ہے اور آپ ترقی کرتے جاتے ہیں. یہ زندگی کا فلسفہ ہے. یہ نہ دیکھیں کہ یہ بندہ اس لیول پہ اس کے پاس 2 گاڑی ہے یا 3 ہے تو میرے پاس کیوں نہیں. اگر میرے پاس ایک بائیسیکل ہے یا ایک بائک ہے تو میں اس کا بھی سب سے میرے پاس ہے تو میں اس کو اگر بیسٹ طریقے سے یوز کروں تو وہ بھی مجھے زندگی میں آگے پش کر کے کہاں تک لے کے جا سکتی ہے. تو یہ کہ اپنے سرکل میں رہتے ہوئے آپ خود کو آگے بڑھیں، کسی اور کے ساتھ اتنا کمپیئر نہیں کریں، کیونکہ وہ ہاں ہاں اپنی ایبلٹیز کو بڑھائے. کمپیئر صرف اس لیے کریں کہ آپ میں کنسٹرکٹیوزم ہو، جو ادروائز کوئی حسد وغیرہ نہ کرے. بہت شکریہ کوئی ڈاکٹر بات صاحب. نہیں، تھینک یو، اللہ آپ کو خوش کے تھینک یو ڈاکٹر اپنے. صاحب. ناظرین، جس طرح کہ آپ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب سے سنا کہ اتنی لائف میں اسٹرگلس ہونے کے باوجود آج وہ اتنے بڑے مقام پہ بیٹھے صرف اپنی اسٹرگل سے اور اللہ تعالیٰ پہ توکل سے. ہم لوگ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے ہم ہمت ہار لیتے، زندگی میں فل اسٹاپ لگا لیتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو آگے بڑھنے دیا، اسٹرگل کی، انڈیپینڈنٹ ہوئے، کسی کے محتاج نہیں رہے. اور اسی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، اگر کوئی اس سے کچھ عرض کرے تو وہ یہ ہے کہ زندگی کبھی بھی مایوسی کا نام نہیں ہے، ہمیں ہمیشہ ہوپ فل ہونا چاہیے اپنی لائف میں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان انمول شراز کو دیجیے اجازت ایک اور پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.